دشمن اسلام اور دشمن رسول ابو رافع کی قتل کے لیے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نکلے۔ ابو رافع کی قلعے تک کیسے پہنچے اور اس کو کیسے انجام تک پہنچایا، آئیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ سیرت انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو رافع یہودی ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ سرزمین حجاز میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا اور ان کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے قبیلہ انصار کی ایک جماعت کو روانہ کیا اور اس جماعت کا امیر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ جس وقت یہ لوگ پہنچے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو کھلا کے اندر واپس لا رہے تھے۔ امیر لشکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ لوگ اس جگہ بیٹھے، میں آگے جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے قلعہ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں قلعہ کے دروازے کے قریب گیا اور اس انداز سے بیٹھ گیا جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اب چونکہ دوسرے بہت سے لوگ قلعہ کے اندر ہو چکے تھے، اس لیے دربان نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ میں اندر داخل ہوا اور قلعہ کے اندر ایک جگہ چھپ گیا۔ جب سارے لوگ قلعہ میں داخل ہو گئے تو دربان نے دروازہ بند کر دیا۔ جب قلعہ کا دروازہ بند کر لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا ایک گدھا گم ہے۔ کچھ لوگ اس کی تلاش میں پھر باہر نکلے۔ میں بھی ان کے ساتھ نکل پڑا اور انہیں یہ تاثر دیتا رہا گویا گدھا تلاش کرنے میں میں بھی ان کا ساتھی ہوں۔ ان کا گدھا مل گیا تو وہ سب قلعہ کے اندر آ گئے۔ میں بھی انہی کے ساتھ قلعہ کے اندر آ گیا۔ چونکہ آبی رات تھی اس لیے ان لوگوں نے قلعہ کا دروازہ پھر سے بند کر دیا اور کنجیاں ایک سوراخ میں رکھ دیا۔ میں نے کنجی رکھنے کی جگہ دیکھ لی تھی۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں نے کنجیاں نکالی اور آگے کی طرف چل دیا۔ ابو رافع کے پاس بالا خانے میں قصہ خوانی ہو رہی تھی۔ قصہ کہنے والے اور سننے والے لوگ جب اس کے پاس سے چلے گئے تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جس دروازے کو کھولتا اس کو اندر سے بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی آدمی داخل نہ ہو سکے، اور اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر سکوں۔ آخر کار میں ابو رافع تک پہنچ گیا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے اہل و عیال کے درمیان سو رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ابو رافع کدھر ہے۔ میں نے آواز دی، اے ابو رافع۔ اس نے کہا، کون؟ میں نے آواز کے مطابق اس پر تلوار سے وار کیا،
لیکن اس سے کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میرا دل بہت دھڑک رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد پھر کمرے کے اندر گیا اور اس انداز میں اس کے پاس آیا گویا میں اس کا مددگار ہوں۔ میں نے آواز بدل کر پوچھا، اے رافع، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں تجھے روئے، مجھے نہیں معلوم کون اندر گھس آیا ہے اور مجھ پر تلوار سے حملہ کیا ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے تلوار سے ایک بار پھر حملہ کیا، لیکن وہ مرا نہیں۔ اب میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور اوپر سے اتنا بوجھ ڈالا کہ تلوار اس کی کمر سے پھار نکل گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ملک عدم میں پہنچ گیا ہے۔ میں ہر ایک دروازے کو کھول کر باہر نکلتا رہا۔ اس وقت میں بڑا دہشت زدہ تھا۔ سیڑھی کے پاس آیا تاکہ نیچے اتر جاؤں، لیکن افسوس میں سیڑھی سے گر پڑا اور میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے عمامہ سے باندھ لیا اور ایک دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے، اور میں اس پر رونے والی عورتوں کی آواز نہ سن لوں۔ جب صبح کو مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی قلعہ کے دیوار پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے لوگو، اہل حجاز کا تاجر ابو رافع قتل کر دیا گیا ہے۔ پس میں وہاں سے کسی طرح اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پیر پھیلایا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پھیر دیا۔ پھر تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے پیر میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں رہی۔